السلام علیکم دوستو، میں قاسم علی شاہ۔ ایک دفعہ وارن بفے کے پاس کوئی شخص گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ وارن جو ہے وہ دنیا کا امیر ترین انسان شمار ہوتا ہے، اور انویسٹمنٹ کی برڈ اس میں گرو مانا جاتا ہے۔ اس کے جملے، اس کی کوٹیشنز اس کو ریفرنس کے طور پہ کوٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس شخص نے جا کے کہا کہ اگر کسی کے پاس بہت تھوڑے پیسے ہوں وہ کہاں انویسٹ کرے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر آپ کے پاس بہت تھوڑے پیسے ہیں، آپ پراپرٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کسی بزنس میں انویسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ان پیسوں کو انویسٹ کروں، کوئی پلازا خرید لوں، دکان خرید لوں، اور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب چیزیں اتنے تھوڑے پیسوں میں خریدی نہیں جا سکتی، تو اس نے کہا بیسٹ جگہ جہاں پر یہ تھوڑے پیسے انویسٹ کیے جا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ اور آپ کی اپنی ذات کا مطلب کیا ہے؟ آپ ان پیسوں کو اپنی لرننگ، اپنی کیپیسٹی بلڈنگ پہ خرچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 40-50 ہزار روپے ہے تو بہت اچھی آپشن یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کورس جوائن کر لیں، ایسا کوئی اسکل سیکھ لیں جو 40-50 ہزار روپے میں سیکھا جا سکتا ہے، اور سیکھنے کے بعد جو آپ کی ویلیو اور ورتھ ہے وہ بڑھ جائے گی اور آپ ارن کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ کے پاس کم پیسے ہیں، آپ کے پاس مثال لیجئے کہ آپ کے پاس 2-4 ہزار روپے ہے، تو بیسٹ انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آپ ایک اچھی کتاب خریدیے، اس سے سیکھیے، لرن کیجئے، نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کیجئے۔ میں نے کلاس رومز میں پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے دیکھا ہے، بڑی دنیا دعویٰ کر رہی ہوتی ہے انہوں نے کتاب پڑھی ہے۔ میں سچ بتاؤں، ایک بڑی تعداد نے صرف کتابوں کے نام سنے ہوتے ہیں، انہوں نے کتابوں کو نہیں پڑھا ہوتا۔ کتاب پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب صرف انفارمیشن کی شکل میں نہ رہے، بلکہ علم کی شکل میں اور عمل کی شکل میں آپ اسے ڈھالنا سیکھ لیں۔ اگر تھوڑے پیسے ہیں تو بیسٹ جگہ انویسٹ کرنے کی اپنی ذات ہے، اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، اگر آپ کے پاس 10-15 ہزار روپیہ، آپ اچھے کپڑے خرید کے دیکھیے، آپ اچھا پرفیوم لگا کے دیکھیے، آپ اچھے جوتے پہن کے دیکھیے، آپ کی اگر شخصیت میں کوئی تبدیلی آئے گی، آپ مسکرانا سیکھ لیجئے ساتھ، تو آپ دیکھیے گا آپ کے گرد ایک حلقہ بننا شروع ہو جائے گا، آپ کا سوشل سرکل بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں، وارملی ملائیے، السلام علیکم منہ سے نکلنا چاہیے، آنکھ میں آنکھ ڈال کے، آنکھ سے آنکھ ملا کے سلام کر کے جواب دیجئے، سلام کیجئے۔ آپ آزما کے دیکھیے گا، آپ کا سوشل سرکل بڑھنا شروع ہوگا۔ اور سوشل سرکل کے بارے میں اپنی ویڈیوز میں، اپنے مختلف میسیجز میں کہتا ہوں، یہ اپرچونٹیز لے کر آتا ہے۔ جس کا جتنا بڑا سوشل سرکل ہوتا ہے اتنی زیادہ اپرچونٹیز اس کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بات تھوڑی انویسٹمنٹ کی نہیں ہے، بات ہے وہ انویسٹمنٹ کرنی کہاں پر ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، زندگی کو 3 سٹیجز میں تقسیم کیا گیا۔ زندگی کی جو ایک سٹیج ہے، جو بڑی اہم سٹیج ہے، وہ لرننگ کی سٹیج ہے، آپ اس میں سیکھتے ہیں۔ دوسری جو سٹیج ہے وہ ارننگ کی سٹیج ہے، جس میں آپ کماتے ہیں۔ اور زندگی کی تیسری سٹیج جو ہے وہ ریٹرننگ کی سٹیج ہے۔ آپ ضرور دیکھیے کہ اس وقت آپ کس سٹیج پہ کھڑے ہیں۔ ہمارا یہ جو 3 سٹیجز ہیں، اس کا بیلنس ہم نے نہیں سیکھا ہوتا۔ سیکھنے کے وقت میں ہم بہت سا کمانا چاہتے ہیں، زیادہ نہیں کما پاتے، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکے کرتے ہیں۔ ہمیں سیکھنے کی سٹیج پہ صرف سیکھنا چاہیے، ٹکا کے سیکھنا چاہیے۔ اس کو آپ کو ٹائم کے ساتھ ڈیفائن بھی نہ کیجیے گا، لازم نہیں ہے سیکھنے کی عمر تو ساری زندگی میں سیکھنا چاہیے۔ دین تو ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے ماں کی گود سے قبر تک سیکھنا ہے، یعنی پہلے سانس سے آخری سانس تک سیکھنا ہے۔ لیکن ایک ایسی سٹیج ہے جس میں آپ زیادہ سے زیادہ سکل سیکھ سکتے ہیں، نالج ایکوائر کر سکتے ہیں، اپنی کیپیسٹی بلڈ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکتے ہیں، اپنی سوچ کو بدل سکتے ہیں، انسپریشنز کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ میں یہاں تک آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، کسی استاد کو ڈھونڈیے، اس کی خدمت کرنا شروع کر دیجیے۔ کسی صاحب علم کے ساتھ اسے ریکویسٹ کیجیے کہ میں آپ کے ساتھ چائے پینا چاہتا ہوں، کسی اچھے سے کیفے میں کافی پینا چاہتا ہوں، کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو کسی وزڈم فل شخص کی کمپنی مل جائے، یقین کیجیے گا وہ ملین بلینز کی کمپنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو تھوڑی سی محنت سے، تھوڑی سی انویسٹمنٹ سے، تھوڑے سے خلوص اور پیار سے آپ کو وہ کمپنی نصیب ہو گئی، تو یقین کیجیے وہ جو تعلق، وہ جو بانڈ آپ کا بنے گا اس کے ساتھ، اس سے آپ کتنا کچھ سیکھیں گے، اور بعد میں آپ کو یاد آئے گا کہ وہ چائے کی پیالی جو سامنے پڑی تھی اور ایک وزڈم فل شخص آپ کے سامنے تھا، وہ کافی کے مگے کو پکڑ کے کسی صاحب عقل، صاحب علم اور تجربہ کار شخص سے جو آپ نے سیکھا، وہ ساری زندگی آپ اس کے ذریعے کماتے رہے۔ تھوڑی انویسٹمنٹ خود پہ کیجئے، اپنی سکلز کو بڑھائیے۔ میں تاریخ کے کئی نام یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا جن کے بارے میں تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا انویسٹ کیا۔ امام عبداللہ بن مبارک، انہوں نے طلب حدیث میں، حدیث سیکھنے کے لیے، حدیث کو اکٹھا کرنے کے لیے اس زمانے میں بتایا جاتا ہے 40,000 درہم خرچ کر دیے تھے۔ حوالہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس کتاب کا۔ پھر امام یحییٰ بن معین،
ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ طلب حدیث میں انہوں نے اپنے گھر کا سامان، گھر کے اثاثے، اس زمانے میں 1,50,00,000 دینار بنتے ہیں جو خرچ کر دیے، گھر میں کچھ باقی نہ رہا، حتیٰ کہ پاؤں میں جو جوتی ہے وہ بھی نہیں رہی، آپ ننگے پاؤں چلتے رہے۔ آپ جانتے تھے کہ سیکھنا